میرا جسم آج رات تمہارا ہے، میری روح ہمیشہ کے لیے تمہاری ہے، آؤ اور اپنی محبت کا صلہ وصول کر لو۔ سادار و سیمی جذبات میں دیوانی ہو رہی تھی، تب احسان آگے بڑھا۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، اس نے لرزتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھائے۔ میری محبت کا صلہ تو میری چاہت سے کہیں زیادہ مل گیا سیمی۔ جسم بے حقیقت شے ہے، انسان کا وجود تو روح سے ہے۔ تم بتاؤ، جب روح مل جائے تو پھر کسی اور چیز کی ضرورت کہاں باقی رہتی ہے؟ کیا بے روح جسم کی کوئی حقیقت ہے؟ میری پسند مجھے مل چکی ہے سیمی، یہ بچا کچا جسم کسی کو دے دو، مجھے ذرا برابر تردد نہ ہوگا۔ احسان سیمی سے لپٹ گئی اور تالوت گردن ہلاتے ہوئے بولا، رب کا شکر ادا کرو بھائی جس نے ہماری بھینس بنائی۔ مجھے ہنسی آ گئی، لیکن بہرحال میں نے خود کو سنبھالا۔ یہ سب کچھ انتہائی غیر متوقع اور عجیب تھا۔ ابے اب الگ بھی ہو گئے، تالوت دانت پیس کر بولا۔ لیکن ان دونوں نے اس کی سرگوشی نہیں سنی تھی۔ میں ہنستا رہا۔ وہ کئی منٹ ایک دوسرے سے لپٹے رہے، پھر احسان نے سیمی کو سنبھالا اور اسے لیے ہوئے برگد کی آغوش میں بیٹھ گیا۔ میری سیمی، کیا مجھے حقیقت نہ بتاؤ گی؟ مجھے بتاؤ تو صحیح سیمی، کہ اچانک یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ زندگی میں پہلی بار اور آخری بار میں تمہارے پاس آئی ہوں احسان، سب کچھ بتا دینا چاہتی ہوں۔ میں بچپن سے الوری کے نواب اصغر الدولہ کے بیٹے شمشیر الدولہ سے منسوب ہوں۔ نواب جلال الدین ریس کے بے پناہ شوقین ہیں، اصغر الدولہ کے بچپن کے دوست ہیں، اور صرف انہیں نواب جلال الدین کی حقیقت معلوم ہے۔ نواب صاحب نے نہ صرف جلال آباد بلکہ خود اپنے بیوی بچوں کو بھی اصغر الدولہ کے ہاتھوں رہن رکھ دیا ہے۔ یہ تمام دولت ریس کی نظر ہوئی ہے۔ یوں سمجھو احسان کہ ہماری جاہ و حشمت نواب اصغر الدولہ کی رہن منت ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ احسان میں شمشیر سے منسوب ہوں، اس لیے میں نے تمہیں چاہتے ہوئے بھی کبھی اظہار نہیں کیا، کیونکہ یہ سب کچھ بے مقصد تھا۔ میں جانتی تھی کہ ایک دن مجھے شمشیر الدولہ کے ساتھ چلا جانا ہے، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ شمشیر الدولہ ایک نواب کا بیٹا ہوتے ہوئے بھی اس قدر گھٹیا انسان ہوگا۔ یقین کرو احسان، اسے انسان کہنا بھی انسانیت کی توہین ہے۔ میں نے اسے دیکھا اور لرز گئی۔ مجھے اس کے ساتھ پوری زندگی گزارنی ہے۔ میرا خیال تھا کہ شاید میرے والدین اسے ٹھکرا دیں گے، خود کو فروخت کر دیں گے اور مجھے اسے بچا لیں گے، لیکن پھر مجھے ہدایت دی گئی کہ میں اس کا خیال رکھوں۔ مجھ سے کہا گیا کہ میرے والدین مجبور ہیں، ان کی عزت خطرے میں ہے، اور مجھ سے توقع کی گئی کہ میں خاندان کی عزت کی لاج رکھوں گی۔ میں جانتی ہوں احسان کہ میں ایسا ہی کروں گی، جیسا کہ مجھ سے کہا گیا ہے۔ مجھے اس بدنما انسان کے ساتھ زندگی گزارنا ہوگی۔ تب میں نے اپنا جائزہ لیا۔ میں نے سوچا کہ قدرت کی طرف سے مجھے یہ سزا کیوں ملی ہے، اور مجھے اندازہ ہوا کہ میں نے تمہاری محبت کو ہمیشہ ٹھکرایا ہے۔ تم جس نے میرے لیے اپنے مستقبل کو تاریک کر لیا تھا، اور پھر سکون دل تلاش کرتے تمہارے پاس آ گئی۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں احسان، میں تمہیں چاہتی ہوں، اور زندگی کے آخری سانس تک چاہتی رہوں گی۔ میرے دل کے تار تمہارے دل کے تاروں سے منسلک رہیں گے۔ اس کے بعد مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں رہی مس سیمی، میں تو اپنا سب کچھ پا چکا ہوں۔ تمہاری محبت ہی تو میری زندگی ہے۔ اٹھو سیمی، میں اپنی چاہت کو حقیر نہیں سمجھتا۔ میں نہیں چاہتا کہ دنیا کی نگاہیں تم تک پہنچے۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی ذہن میں تمہارے بارے میں کوئی برا خیال آئے۔ سنو سیمی، میں زندہ رہوں گا، میں تمہاری محبت کو دل کے ان گوشوں میں پوشیدہ رکھوں گا جہاں تصور کبھی نہ پہنچ سکے۔ اٹھو سیمی، اٹھ جاؤ۔ میں برکت سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ ہمارے راز کو قیامت تک راز رکھے۔ بس اب جاؤ۔ خدا حافظ سیمی، وقت برباد نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ زمانے کی آنکھ کھل جائے۔ اس نے سیمی کو کھڑا کر دیا، پھر اس کے دونوں ہاتھ اٹھا کر چوم لیے۔ خدا حافظ سیمی، خدا حافظ، خود کو سنبھالے رکھنا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خدا حافظ۔ اور سیمی واپس مڑ گئی۔ تالوت کے قدم جم گئے تھے۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے سیمی کو جاتے دیکھ رہا تھا۔ وہ معتجب نگاہوں سے احسان کو دیکھ رہا تھا۔ احسان خاموش کھڑا تھا، کسی ستون کی مانند، اور سیمی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ احسان اپنے کوارٹر کی طرف چل دیا۔ ہم دونوں برگد کے نیچے کھڑے رہ گئے۔ یار تیری اس دنیا میں کیا کیا ہے؟ یہاں اگر بدماش ہیں تو پیٹ بھر کر، اور شریف ہیں تو وہ بھی انتہا کو پہنچے ہوئے۔ اپنی سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا۔ تالوت گردن جھٹکتے ہوئے بولا۔ میں کوئی جواب نہیں دے سکا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ سیمی صاحبہ ہم دونوں میں سے کسی سے بھی متاثر نہیں تھی، یعنی صرف خوش اخلاقی برت رہی تھی۔ بہرحال وہ ایک نیک لڑکی ہے۔ میں نے کہا، ابے تو ہم کون سا برے ہیں؟ مگر یار ان خان صاحب کا راز معلوم ہونا ضروری ہے۔ آخر یہ احسان خان ہے کیا شے؟ بڑا کٹھن کام ہوگا تالوت، وہ زبان نہیں کھولے گا۔ ہاں مجھے احساس ہے، اور یقین کرو زندگی میں پہلی بار کسی کام میں بے بسی محسوس کر رہا ہوں۔ اس کی زبان کھلوانے کی ترکیب سوچو۔ میرا خیال ہے کہ یہ کام جلد از جلد ہو جانا چاہیے۔ تالوت نے کہا۔ ہاں، میں نے گردن ہلائی۔ ترکیب تو میری سمجھ میں کوئی نہیں آ رہی تھی، لیکن جب کوئی ترکیب سمجھ میں نہ آئے تو ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے، وہ یہ کہ سب کچھ سچ سچ بیان کر کے اعتماد حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ چنانچہ اس وقت بھی یہی فیصلہ کیا گیا۔ میں نے 2 شالہ اتار لیا اور تالوت سے بھی سامنے آنے کی درخواست کی۔ کچھ سوچا؟ تالوت بولا، ہاں آؤ، ایک طرف لگاتے ہیں، ممکن کامیاب ہو جائے۔ میں نے کہا، اور پھر میں اور تالوت خاموشی سے اس کے کوارٹر کی طرف چل پڑے۔
तालूत ने आहिस्ता से दस्तक दी, अंदर से दौड़ते हुए कदमों की चाप सुनाई दी। फिर दरवाजा खुल गया। शायद एहसान यही समझा था कि किसी खास बात को याद करके सीमी वापस आ गई है, लेकिन हमें देखकर वो बुरी तरह ठिठक गया। जाहिर है वो भी महल के किसी मुलाजिम की हैसियत से था और हमें पहचानता था। हमें देखकर इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। वो कई कदम पीछे हट गया। आप? मैं और तालूत अंदर दाखिल हो गए। तालूत ने पलट कर दरवाजा बंद कर दिया था। एहसान इसी तरह खड़ा था। तालूत इसका बगौर जायजा लेने लगा। वाकई वो बेहद पुरकशिश नौजवान था। बैठने को भी ना कहोगे एहसान? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। आप शहजादे मियाँ यहाँ गरीब आने पर? देखो यार, हम जरा कम्युनिस्ट टाइप के शहजादे हैं, इसलिए तकल्लुफ को दरवाजे के बाहर फेंक दो। और हाँ, अगर हमारी खातर मदारत करना चाहते हो तो जरा चाय वगैरह पिला दो। मैंने बेतकल्लुफी से कमरे के इकलौते पलंग पर बैठते हुए कहा। एहसान अब भी इसी तरह खड़ा पागलों की तरह हमें घूर रहा था। क्यों, क्या पत्ती खत्म हो गई है? तालूत ने पूछा। एहसान ने थूक निगलते हुए कहा, यहाँ की चाय आपकी शायने शान होगी। पहले एक बात बताओ, तालूत बोला। हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी है? एहसान ने सादगी से गर्दन हिला दी। इसके सोचे समझने की कुव्वत सलब हो गई थी। दुश्मनी नहीं है तो फिर यकीनन दोस्ती है, और नहीं है तो उसके होने के इम्कानात हैं। मुमकिन है लेकिन मैं शहजादे साहब आपकी दोस्ती के काबिल का हूँ। गोया हमें गधा कहना चाहते हो? यानी हमें दोस्त बनाने की तमीज भी नहीं है? क्यों? मैं शर्मिंदा हूँ, एहसान जल्दी से बोला। बात तो फिर चाय पिला दो। दूध ना हो तो बगैर दूध की, शक्कर मौजूद ना हो तो नमक की भी चल सकती है। क्यों क्यों साईं? यकीनन मैंने गर्दन हिला दी। एहसान अहमकों की तरह गर्दन हिलाता हुआ चला गया। फिर इसने नहायत फुर्ती से चाय बनाई और प्यालों में अंडेल कर ले आया। जब आप मुझे इज्जत बख्शने पर तुले हुए हैं तो मैं कोई तकल्लुफ नहीं करूंगा। उसने मुस्कुराते हुए प्याले हमें पेश कर दिए। अब वो काफी हद तक संभल गया था, फिर भी हैरत इसकी आंखों से झांक रही थी। थोड़ा सा अपनी बात को सही कर लो। इज्जत नहीं, दोस्ती बख्शने पर तुले हुए हैं। कबूल कर लोगे? मैं शुक्रगुजार हूँ। तब फिर लाओ हाथ। तालूत ने एक हाथ से प्याला थामा, दूसरा हाथ आगे बढ़ा दिया। एहसान ने मोहब्बत से इसका हाथ थाम लिया और फिर इसने मुझसे भी हाथ मिलाया। कभी पहले भी दोस्ती की है? तालूत ने पूछा। जी, एहसान चौंक पड़ा। मेरा मतलब है कि हाथ मिलाकर दोस्ती निभाना भी जानते हो? कोशिश करूंगा कि इस दोस्ती पर जिंदगी निसार कर दूं, एहसान ने गर्दन झुकाते हुए कहा। तब सुनो दोस्त, हमें तुम्हारी दोस्ती दरकार है, जिंदगी नहीं। और ये भी सुनो कि दोस्ती में हलूस पहली शर्त है। एक दूसरे की नीयत पर शक करना गुनाह अजीम है। गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल दुरुस्त। फिर टटोलो दिल को। जबरदस्ती के दोस्तों को दिल से कबूल कर सकते हो या नहीं? आदल साहब, पूरी दुनिया में एक बेसहारा इंसान हूँ, कोई अपना नहीं है। अगर कुछ हमदर्द मिल जाए तो मेरे लिए सरमाया हयात होंगे। तो समझो कि हम मिल गए। और ये भी समझ लो कि दोस्तों के मिल जाने के बाद इंसान ना तो बेसहारा होता है, ना ही तनहा। आज से ये लफ्ज अपनी लुगत से खारिज कर दोगे। शायद खुदा को मेरी कोई बात पसंद आ गई है जो मुझे आप जैसे लोगों का सहारा मिल गया। उसने रंधी हुई आवाज में कहा। हाँ, मैं जानता हूँ कि कौन सी बात पसंद आ गई है। बताऊं? मैंने कहा। बता दो, तालू जल्दी से बोला। शायद ये एहसान कि एक मायूस लड़की ज़हनी खिलजान और शदीद मायूसी का शिकार होकर अपना सब कुछ तुम्हारे हवाले करने आई थी, लेकिन तुमने इसकी रूह को कबूल करके इसके जिस्म की हिफाजत की। इसकी इफ़्फ़त की हिफाजत करके तुमने इस दौर में भी फरिश्तों के वजूद को साबित कर दिखाया। मैंने बराह रास्त कहा। मेरे इन जुमलों से तालुत भी चौंक पड़ा था। एहसान के हाथ से चाय का प्याला छूट कर नीचे गिर पड़ा। गर्म चाय ने इसके पैरों को झुलसा दिया, लेकिन इसे एहसास भी ना हुआ था। इसका चेहरा आग की तरह सुर्ख हो गया था, आंखें शीशे की गोलियों की तरह चमकने लगी थी। सख्त ज़हनी है जान में मुब्तला हो गया था वो। फिर उसने फटी फटी अजीब आवाज में कहा, तुम्हें ये सब कुछ कैसे मालूम? अजीब सख्त आवाज थी, बिल्कुल बदली हुई। इत्तेफाक से हम लोग रात को चहलकदमी के आदी हैं और इस तरफ आ निकले। ये वो वक्त था जब तुम सीमी के साथ बरगद के दरख्त के नीचे आ रहे थे। मैंने कहा, लेकिन लेकिन किसी और को हमारे राज से आगाह नहीं होना चाहिए। किसी और शख्स को जिंदा ना रहना चाहिए जो इस राज से वाकिफ हो। मैं तुम दोनों को कत्ल कर दूंगा। वो खड़ा हो गया। इसके सर के बाल खड़े हो गए थे, चेहरे पर एक खौफनाक वहशत बरसने लगी थी। क्या तुम दोस्तों से जिंदगी छीन लेते हो एहसान? क्या तुम दोस्ती का इकरार करके दोस्तों के साथ यही सलूक करते हो? तब तब फिर तुम मुझे कत्ल कर दो। मैं इस खौफ के साथ जिंदा नहीं रह सकता कि मेरी सीमी का राज किसी को मालूम है। उसने अचानक दोनों हाथों से मुंह छुपा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। मैंने ये राज अपने सीने में दफन कर लिया था। अफसोस अफसोस। वो बिलक बिलक कर रो रहा था। मैं उठा और मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। एहसान मेरे दोस्त, एक राज तुम्हारे सीने में दफन है। अगर तुम्हें अपने दोस्तों से कोई खौफ है तो हम तुमसे दरख्वास्त करने आए हैं कि हमें कत्ल कर दो। हाँ, हमें कत्ल कर दो, या फिर हमसे कहो कि हम दोस्ती के नाम पर खुदकुशी कर लें। अगर हमारी जिंदगी चाहते हो तो फिर एतबार कर लो कि जिस तरह ये राज तुम्हारे सीने में दफन है, इस तरह हमारे सीनों में भी रहेगा। एहसान ने गर्दन उठाकर देखा, फिर आंसू खुशक करते हुए बोला,
میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے اپنی خوش قسمتی پر اعتبار نہیں آتا کہ آپ جیسے لوگ میرے دوست ہیں. جب اعتبار کر لو تو ہمیں بھی بتا دینا. طالوت نے منہ پھلاتے ہوئے کہا, میں اللہ کے بھروسے پر آپ دونوں پر اعتبار کرتا ہوں. اب میری زندگی آپ سے پوشیدہ نہیں ہے. تا پھر دوستی کے نام پر چائے پیو, ایک خالی پیالہ لے کر آؤ, چائے کے دوران بات کریں گے, طالوت نے کہا, اور احسان باہر چلا گیا. طالوت نے تعریفی نگاہوں سے میری طرف دیکھا. بہرحال میں نے ایک بڑا مسئلہ حل کر لیا تھا. احسان اپنی چائے لے کر اندر آ گیا. پھر وہ بیٹھ کر اطمینان سے پینے لگا. ہاں تو مسٹر احسان, ہم تمہارا انٹرویو لینا چاہتے ہیں. میں نے کہا, میں حاضر ہوں. پورا نام؟ احسان الحسن. حالات زندگی دہراؤ. والدین بچپن میں انتقال کر رہے تھے. دور کی خالہ نے پرورش کی کیونکہ ان کے اولاد نہیں تھی. ابتدا ٹھیک رہی, لیکن جب خدا نے انہیں اولاد سے نواز دیا تو میری حیثیت ختم ہو گئی. اس وقت میری عمر 11 سال تھی. زندگی مشکلات سے دوچار ہو گئی. فاقوں میں زندگی بسر ہونے لگی. 15 سال کی عمر تک گزارا کیا, پھر نکال دیا گیا کیونکہ خالازاد بہن بھائی مجھے پسند نہیں کرتے تھے. تب سے محنت مزدوری کرتا رہا, پڑھتا رہا, ایم اے کر لیا. اس طرح سیمی کلاس فیلو تھی. دل نے سب کچھ نظر انداز کر کے اسے چاہنا شروع کر دیا. سیمی بہت عظیم تھی. وہ خوش اخلاقی سے پیش آتی تھی, لیکن اس نے میری محبت کی کبھی پذیرائی نہیں کی. میں نے یونیورسٹی چھوڑ دی, لیکن سیمی کا دیدار ہو جاتا تھا. پھر جب سیمی کی تعلیم ختم ہو گئی تو وہ مجھ سے ملی. اس نے بتایا کہ اب وہ مستقلاً جلال آباد چلی جائے گی, اور میں نے اسے صرف ایک درخواست کی. میں نے اسے کہا کہ مجھے قریب رہنے کی اجازت دے دے. میں صرف اسے دور سے دیکھنا چاہتا ہوں. وہ خاموش ہوگی تو میں اس سے پہلے جلال آباد چلا آیا اور سخت کوشش کر کے یہاں ملازم ہو گیا. میں نواب صاحب کے گھوڑوں کا نگران ہوں. صرف اتنی سی کہانی ہے. ہم دونوں بڑے غور سے شخص کی کہانی سن رہے تھے جسے سیمی بھی چاہتی تھی. فقطاً طالوت نے پوچھا, تمہیں یہاں آئے ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا احسان؟ زیادہ نہیں, صرف 1.5 ماہ. اس سے کچھ زیادہ یا اس سے کچھ زیادہ؟ اچھا. طالوت نے گہری سانس لے کر کہا, اب ایک دوسری بات تو بتاؤ احسان. پوچھئے. احسان نے چائے کی پیالی نیچے رکھتے ہوئے کہا, کیا تم سیمی کو شمشیر کے حوالے کرنے کو تیار ہو؟ میں؟ احسان کے چہرے پر زلزلے کے آثار پیدا ہو گئے. اس کا جسم کانپنے لگا. کئی منٹ تک اس کی حالت خراب رہی. پھر وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا, میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں جس قدر بے حقیقت انسان ہوں آپ کو معلوم ہے. دوستوں پر بھروسہ تو کر سکتے ہو. فرض کرو ہم یہ نہ چاہیں کہ سیمی تم سے جدا ہو, تو کیا تم ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرو گے؟ لیکن آپ سیمی کی مکمل گفتگو سن چکے ہیں. اس کے خاندان کے راز بھی آپ کو معلوم ہو چکے ہیں. ایسی حالت میں کوئی میری یا اس کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ اور پھر میری غیرتی مدد قبول بھی نہیں کر سکتی کہ اچھا, تو گویا دل سے تم نے ابھی تک ہمیں دوست تسلیم نہیں کیا. ٹھیک ہے, یہی صحیح احسان. لیکن کیا تم یہ پسند کرو گے کہ سیمی جیسی نفیس طبیعت لڑکی شمشیر جیسے بھینسے کے ساتھ پوری زندگی کے لیے منسلک ہو جائے, سلگتی رہے, تڑپتی رہے, اور ایک دن اس طرح ختم ہو جائے؟ خدا نہ کرے, خدا نہ کرے. وہ احسان تڑپ کر بولا. تب تم کیسے عاشق و احسان اپنی محبوبہ کو جہنم میں جھونک رہے ہو اور اس کے لیے کچھ کر نہیں سکتے؟ میں کیا کروں, میں کیا کروں؟ احسان پھر رو پڑا. دوستوں پر بھروسہ, صرف دوستوں پر بھروسہ. یاروں کے کام یاروں سے نکلتے ہیں. دل سے ہمیں دوست تسلیم کر لو اور وہ کرتے رہو جو ہم کہیں. وعدہ ہے کہ ایک دن سیمی تمہاری ہوگی. یہ ہماری دوستی کا ایک حقیر سا نذرانہ ہوگا. نواب صاحب, شہزادہ عادل, شہزادہ صائم, آپ بہت عظیم ہیں, آپ بہت عظیم ہیں, لیکن یہ بہت بڑا کام ہے. اتنا بڑا کام جس کا میں اہل نہیں ہوں. نواب اصغرالدولہ نے پورا جلال آباد رہن رکھا ہوا ہے. وہ دولت معمولی نہیں ہوگی. خدا نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے, لیکن میں آپ کو اس کا کیا بدل دے سکوں گا سوائے اپنی غلامی کے؟ اور میں اس قدر قیمتی نہیں ہوں. تمہارے پاس ایک قیمتی چیز ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے, وہ ہے دوستی. اگر وہ دے سکتے ہو تو دے دو, ہمیں سب کچھ مل جائے گا. اگر وہ نہیں دے سکتے تو پھر کسی اور چیز کی طلب نہیں ہوگی. طالوت نے کہا. احسان دوڑ کر اسے لپٹ گیا اور وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا. طالوت اس کی کمر پر ہاتھ پھیر رہا تھا. اس رات تقریباً 4 بجے تک میں اور طالوت احسان کے پاس رہے. طالوت اس دوران اسے ہدایت دیتا رہا تھا, اور پھر چلتے وقت اس نے تاکید کی کہ تمہاری اداکاری میں ذرا بھی لچک ہوئی تو کام خراب ہو جائے گا احسان. اور ہاں, سیمی کو اس کی ہوا نہ لگنے پائے. آپ نے جس طرح کہا میں ویسا ہی کروں گا, احسان نے جواب دیا. ہم دونوں وہاں سے چل پڑے. کیا خیال ہے؟ طالوت نے اپنے کمرے میں پہنچ کر گہری سانس لیتے ہوئے کہا. انتہائی مناسب, مگر یار یہ لوڈیا بہت گہری نکلی. سب معاملہ ہی الٹا ہو گیا. ہم اس کے چکر میں پڑے ہوئے تھے اور یہ کسی اور کے ساتھ چکر میں پڑی ہوئی تھی, اور ہم میں سے تو کسی کی دال ہی نہیں گلی. چلو, ہمیں دال کی ضرورت بھی نہیں تھی. تم بے عظیم ہو طالوت. تم نے میری دنیا کے لوگوں کے لیے جو کچھ کیا ہے اس کا میں شکریہ ادا نہیں کر سکتا. مثال سے گری ہوئی ہے دنیا, بے حد دلکش عرف. دوسرے دن سے ہم نے کام شروع کر دیا. صبح ناشتے کی میز پر سب موجود تھے. گھوڑوں کی بات چل نکلی جو طالوت نے شروع کی تھی, اور نواب صاحب پوری دلچسپی سے سننے لگے. تب اچانک طالوت نے کہا, آپ نے ابھی تک اپنا استبل تو دکھایا ہی نہیں نواب صاحب. بس احساس کمتری کا شکار ہو گیا ہوں عادل میاں, جرت نہیں ہوئی. آج ضرور دیکھیں گے, اب بھی ناشتے کے بعد.
ضرور، جو کچھ بھی ہے حاضر ہے، نواب صاحب نے کہا۔ پھر ایک ملازم سے بولے استبل کے انچارج سے کہو شہزادہ سائم اور شہزادہ عادل استبل دیکھنے آ رہے ہیں، انتظام کر لیا جائے۔ اور ملازم سر جھکا کر باہر نکل گیا۔ نواب صاحب کی زبانی معلوم ہوا کہ شمشیر کی حالت دونوں راتوں سے بہتر ہو گئی ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس پر ہم دونوں نے نواب صاحب کو مبارکباد دی تھی۔ بس کیا بتاؤں، بچپن کے دوست کی اولاد ہے، حالانکہ یورپ نے اسے بالکل بگاڑ کر رکھ دیا ہے، نواب صاحب نے کہا۔ ناشتے کے بعد ہم اٹھ گئے۔ نواب صاحب ہمارے ساتھ تھے، ہم باہر نکل آئے۔ پھر نواب صاحب ہمیں لے کر استبل کی طرف چل پڑے۔ ہم دونوں پرسکون تھے۔ ابھی ہمیں ایک ڈرامہ کرنا تھا جس کے صرف 3 کردار تھے۔ ہم دونوں تو مطمئن تھے، بس احسان کی فکر تھی، نہ جانے وہ اپنے رول میں کس حد تک کامیاب رہے۔ یہاں تک کہ ہم استبل کے دروازے پر پہنچ گئے، تب نواب صاحب نے ایک ملازم سے پوچھا انچارج کہاں ہے؟ اندر موجود ہے جناب، اسے اطلاع دو، نواب صاحب بولے، اور ملازم اندر چلا گیا۔ چند ساتھ کے بعد احسان باہر نکل آیا۔ جو ہی وہ ہمارے سامنے آیا، اچانک تالوت چیخ پڑا، حسام! میں بھی اچھل پڑا تھا۔ ویسے تالوت کی اداکاری غضب کی تھی، وہ پاگلوں کی طرح آنکھیں پھاڑے احسان کو دیکھ رہا تھا۔ نواب صاحب حیرت سے منہ پھاڑے ہم دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ حسام میرے بھائی، میرے بھائی! میں اچانک دوڑا اور احسان سے لپٹ گیا۔ تم مل گئے حسام، تم مل گیا، ہم نے تمہیں کہاں کہاں تلاش نہیں کیا، تم مل گئے حسام۔ تالوت بھی حسام سے لپٹا ہوا تھا اور نواب صاحب بری طرح بکھلائے ہوئے تھے۔ تو تم یہاں ہو اور ہم پر قیامتیں بیت گئی ہیں۔ ہم نے تمہاری تلاش میں آدھی دنیا چھان ماری حسام، اور تمہارا کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ میں تم لوگ کو نہیں جانتا، احسان نے سخت لہجے میں کہا۔ حسام، ہماری کیا غلطی ہے؟ ہم تو بے قصور ہیں حسام، ہم نے تو کوئی گناہ بھی نہیں کیا۔ تم مجھے لینے آئے ہو، یقیناً تم مجھے لینے آئے ہو، لیکن میں خودکشی کر لوں گا، شادیہ واپس نہیں جاؤں گا۔ تم مل گئے حسام، یہی کیا کم ہے؟ وہی ہوگا جو تم چاہو گے، تم پوری زندگی یہاں گزار سکتے ہو، ہمارے لیے یہی کیا کم ہے کہ ہم دوبارہ تمہیں دیکھ سکیں؟ تالوت نے کہا۔ تمہیں قسم کھانی ہوگی عادل کہ تم کسی سے میرا تذکرہ نہیں کرو گے۔ وہی ہوگا حسام جو تم چاہتے ہو، بالکل وہی ہوگا، ہم قسم کھاتے ہیں، میں نے رودھی ہوئی آواز میں کہا۔ احسان ہم دونوں کو لپٹا لیا۔ نہ جانے کس طرح اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ نواب صاحب اب بھی پاگلوں کی طرح منہ پھاڑے کھڑے تھے۔ پھر انہوں نے ہمت کی اور آگے بڑھ آئے۔ نواب جلال الدین، ہم کس منہ سے آپ کا شکریہ ادا کریں؟ آپ نے ہمارا بچھڑا ہوا بھائی ہم سے ملا دیا۔ آج جدائی کا یہ طویل عرصہ ہمارے اوپر کتنا شاق گزرا ہے، ہم آپ کو بتا نہیں سکتے۔ حسام کے روٹ کر چلے جانے سے شادیہ کی رونقیں ہی گم ہو گئی تھی۔ ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں نواب صاحب، مگر یہ تو استبل کے انچارج ہیں۔ نواب صاحب کے منہ سے بھرائی ہوئی آواز نکلی۔ استبل انچارج؟ تالوت نے چونک کر کہا۔ ایک بار پھر وہ احسان سے لپٹ گیا۔ ہائے میرے پیارے بھائی، تم نے یہ کیا حالت بنا لی؟ تمہیں اس کی کیوں ضرورت پیش آ گئی؟ تمہارے لیے تو 10 ملازم رکھے گئے تھے جو تمہارے ایک اشارے پر دوڑے جاتے تھے، اب تم گھوڑوں کی نگرانی کرتے ہو۔ تالوت بوڑھی عورتوں کی طرح بیان کر رہا تھا، اور میرے پیٹ میں کیا ابل رہے تھے۔ سچ مچ حیرت انگیز تھا یہ شخص بھی، اور بدماش بھی۔ سچ مچ حیرت انگیز تھا یہ اور بدماش بھی۔ خود احسان اپنا ڈرامہ بھولے جا رہا تھا۔ شہزادہ عادل، خدا کے لیے خود کو سنبھالیے، افسوس کوئی اور حفت میرے مقدر میں لکھی ہوئی ہے، میرے اس منحوس گھر میں صرف المیہ ہی ہوتے رہیں گے۔ نواب صاحب آگے بڑھ کر تالوت کو شانوں سے پکڑتے ہوئے بولے، المیہ؟ آپ اسے المیہ کہیں گے نواب صاحب؟ ایک طویل عرصے کے بعد میرا بچھڑا ہوا بھائی ملا ہے، ارے اس سے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے ہمارے لیے؟ ہم آپ کے محل کو موتیوں سے کیوں نہ بھر دیں؟ ہماری طویل جدوجہد برابر ہوئی ہیں۔ اوہو، تب تو یہ بہت مسرت کی بات ہے، نواب صاحب احمقانہ انداز میں بولے۔